تو اللہ نے آپ کی ذات اتنی خوبصورت بنائی، سبحان، اور آپ کو اخلاق ایسے عالی شان دیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، مطلب میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، مجھے عثمان اگر کہے گا نا مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا جی، اور اتنا کہنے سے کافی ہو گیا جی۔ لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بلاتا نا، یا رسول اللہ، ادھر سے یا رسول، آپ نے زندگی بھر کبھی ایسے نہیں کیا۔ یہ بھائی بیٹھے یہ مجھے کہیں جی مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں، لیکن جب ہمارے نبی کو کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، اب یوں کرتے تھے، پورا موڑتے تھے اس کی طرف۔ وہ ادھر سے بلاتا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، بلکہ پورا موڑ کر کہتے تھے جی۔ ساری زندگی لوگوں میں رہے، اور ہر دفعہ یہ کیا، کبھی یوں نہیں کیا، پورا مڑ کر اس کو عزت دیتے تھے۔ زندگی بھر کسی کو ایسے نہیں کیا، کبھی بلانا پڑا دور آدمی بیٹھا ایسے نہیں کیا، پورے ہاتھ کا اشارہ ایسے کرتا۔ جو ہمارا اردو کا محاورہ بھی بے انگلی اٹھانا، آپ ایسے کرتے تھے، کبھی ایسے نہیں کیا۔ آپ کی محفل کتنی ہی لمبی ہو جاتی، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، چوکڑی مار کے بیٹھے رہتے، کبھی پاؤں نہیں پھیلا، سب کو عزت دیتے تھے، سب کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے۔ کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا چھڑاتے نہیں تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا۔ کوئی آپ سے بات، یہاں جی میں نے آپ سے بات کرنی، آپ ایسے ہو جاتے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے۔ ادھر آ کے بیٹھا یوں ہو جاتے، ادھر بیٹھا۔ زندگی بھر کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو چھڑی نہیں مارے۔ حنین کی جنگ میں شکست ہوگی پہلے، پھر بعد میں فتح ہوگی، تو صحابہ بھاگے۔ ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی پر پاؤں آ گیا، بھاگ رہے تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی، تو آپ نے اس کو اسے چھڑی ماری، اوجعتنی، ارے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، ٹھیک۔ اچھا انہوں نے ویسٹ کوٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، زرہ لوہے کی زرہ پر تو تلوار نہیں اثر کرتی تھی، اس سوٹی کی اثر کرنا ہے، ٹھیک۔ لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ وہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میری خیر نہیں، اب میرے خلاف کوئی حکم آئے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی، کہ ساری رات نیند نہیں آئی اسی خوف میں کہ اب صبح کوئی نہ کوئی میرے خلاف وحی آئے گی۔ فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے۔ میں کہا کوئی گل ہو گئی نا، ہن تو جاونا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ دی طرف تیرے اتے قانون آ جاونا ہے۔ کہ میں ایسے ہی کانپتا ہوا گیا، آگے اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا میرے دوست، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں اس لیے بلایا ہے، اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں اس چھڑی کے بدلے میں، اب تو آپ نے معاف کر دیا ہوگا۔ اے میرے نبی کے اخلاق، سبحان اللہ۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب اب آئے گا، اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، کل آپ کو چھڑی لگ گئی تھی میرے ہاتھ سے، معافی چاہتا ہوں، یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں۔ کہ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے۔ یہ بتاؤ، زندگی خوبصورت چیزوں سے نہیں بنتی، نبی کے پیچھے چلنے سے بنتی، اور میرے نبی کی زندگی کا سارا حسن آپ کے ہر ادا میں، لیکن اس میں جو سب سے چیز اوپر نظر آتی ہے نبوت کے بعد، وہ آپ کے اخلاق، ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے فرمایا اتنی لمبی نہیں چاہیے، آپ درمیانے درجے کی نماز پڑھیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ آپ نے سارا مال اٹھا کے خرچ کر دیا، سخاوت بہت بڑا عمل ہے، نماز بہت بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے نبی اتنی سخاوت نہیں چاہیے، لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، آپ کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھیں، سب کچھ دے کے پھر آپ تنگ بیٹھے ہوں، یہ ہمیں پسند نہیں۔ آپ دنیا میں تبلیغ کے لیے آئے، اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تھکایا کھپایا، اور زیادہ کڑھن اور دکھ درد
میں جب مبتلا ہوئے تو اللہ نے اس سے بھی روک کر کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے میرے نبی آپ تبلیغ کریں لیکن اتنا غم نہ کریں کہ خود ہی ہلاک ہو جائیں، آپ کی اپنی جان چلی جائے۔ تم نے آپ کو 3 بڑے عمل بتائے، آپ نے نماز لمبی پڑھی، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں، سارا خرچ کر دیا، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں، تبلیغ میں دکھ درد دکھایا، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں۔ کہ جب ہمارے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اللہ تعالیٰ اور جیسے کہہ رہے تھے درمیانہ درمیانہ درمیانہ، یہاں بھی اللہ کہتے ذرا درمیانہ، تھوڑا جا کوڑا بھی ہو کے بھی کھایا کر، کوئی تھوڑی جی اکھ بھی کھایا کر، جیسے آپ لوگ کہتے ہو نوکروں کے ساتھ سختی نہ کریں تو کام نہیں کرتے، یا آپ سارے جو مالدار لوگ ہو آپ کے ذہن میں یہ شیطان نے بٹھایا ہوا ہے کہ نادر نال سختی نہ کرو تو کم ہی نہیں دیں گے۔ اور میرا نبی کہتا ہے ان اللہ لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، کہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ اور ایک اور حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا لو كان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات میں اس سے خوبصورت شکل کوئی نہ ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَقْبَحَ مِنْهُ، اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل اور کوئی نہ ہوتی۔ جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑا جا سخت ہویا کر، تھوڑا جا نرم ہویا کر، جیسے اللہ نے کہا لمبی نماز نہ پڑھ میرے نبی، تھوڑا درمیانی پڑھیں، سارا خرچ نہ کریں، کچھ بچا کے رکھیں، زیادہ روئیں دھوئیں نہیں، اپنا کام کریں، تبلیغ کریں، اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں۔ جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی، انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان، بہت عالی شان۔ آپ انسانی اخلاق جو سوچے جا سکتے ہیں سب آپ کے تابع ہو چکے ہیں، سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں اور آپ ان پر چھا چکے ہیں۔ انک لعلی، آپ چھا چکے ہیں سارے اخلاق پر۔ اور قسم اٹھائی قسم کے ساتھ، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے حبیب آپ کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے سارے اخلاق آپ کے غلام بن چکے ہیں، آپ کے تابع ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی والے اخلاق سیکھ۔ ہمارے معاشرے میں ناراضگی کو ایسے پالا جاتا ہے جیسے ماں بچے کو پالتی ہے۔ ہم اپنے غصے کو، ہم اپنی ناراضگی کو ایسے پالتے ہیں جیسے ماں بچے کو پالتی۔ بیوی کو روکتے ہیں ادھے نہیں جانا، بچوں کو روکتے ہیں ادھے نہیں جانا، بیوی کہتی ہن تسی ادھے نہیں جانا، میں لڑ کے آ گئی ہوں۔ اور ہماری بڑی چھوٹی چھوٹی لڑائی ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی لڑائی، بہت معمولی۔ اور یہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور 18 برس قتل کے منصوبے بنانے والے سامنے کھڑے ہیں اور آپ نے ایک بول سے کہا جاؤ معاف کیا۔ بیٹی کے قتل کا سبب بننے والے حبار بن اسود، حضرت زینب کی سواری کو برچھا مارا، وہ گریں، زخمی ہوئیں، اسی زخم میں 8 برس اس کے درد اور تکلیف کو سہتے سہتے انتقال ہوا۔ وہ کلمہ پڑھنے آیا کہ جی معافی چاہتا ہوں کہ جو معاف، ادھر بیٹی کے قتل کا جرم ہے اور ادھر آپ کا ظرف ہے جو معاف کیا۔ ہمارا فرد جرم کیا ہے؟ ہمیں شادی پہ نہیں بلایا، بس ہم نے تو بولنا ہی چھوڑ دیا، شادی پہ نہیں بلایا، بولنا چھوڑ دیا۔ ادھر فرد جرم کیا ہے؟ بیٹی کے موت کا سبب ہے، جاؤ معاف کیا۔ یہ عبداللہ بن ابی سرحہ ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے، نبوت کے دعوے تک پہنچ گئے، کہنے لگے میرے اوپر بھی قرآن اترتا جیسے ان پر اترتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے فرد جرم، اور حضرت عثمان ان کو لے کر آئے جی یہ معافی مانگنا ہے، اب میں جاؤ معاف کیا۔ ہماری فرد جرم کیا ہے؟ ہم نے رشتہ مانگا، ہمیں رشتہ ہی نہیں دیا، ہم نے بائیکاٹ کر دیا۔
میں بیمار تھا، میں نے پوچھنا ہی نہیں آیا سی، بس گل ہی مکا چھٹی۔ یہ ہماری لڑائیاں ہیں، یہ ہمارے گھروں کے جھگڑے ہیں۔ آپ نے عثمان بن ابی طلحہ سے کہا ذرا بیت اللہ تو کھول دے، میں نے نماز پڑھنی۔ تو وہ کہنے لگا جاؤ جاؤ تمہارے لیے کھول دوں۔ یہ جب آپ مکے میں تھے تو آپ نے کہا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا دوں گا۔ وہ کہنے لگا وہ دن کبھی نہیں آئے گا، مکہ فتح ہو گیا۔ تو عثمان بن ابی طلحہ بھاگ گئے، کہ ابھی آج میری خیر کوئی نہیں۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے لائے، چابی بھی اور وہ بھی، اور ویسے کھڑے ویسے چابی آپ نے ایسے، لمبی چابی میں نے دیکھی ہوئی، لمبی چابی۔ تو حضرت عباس پاس کھڑے تھے، پاس کہنے کہ یا رسول اللہ ہمارے خاندان میں پانی پلانا بھی ہے اور حاجیوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، چابی بھی ہمیں دے دیں تو سارے حج کی عزت بنو ہاشم کے پاس آ جائے گی، یعنی آل رسول کے پاس آئے، اہل البیت کے پاس۔ اب یہ کوئی دنیاوی منصب نہیں تھا، دینی منصب تھا، خدمت کا تھا، تو ایک اچھی چیز تھی میرے خاندان میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور کہنے والے چچا ہیں، اور آگے سامنے وہ کھڑا ہے جس نے بے عزت کیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دیں، ہمارے خاندان میں سقایا بھی ہو گیا، حجابہ بھی ہو گیا، چابی بھی ہو گئی، تو ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے حضرت عباس کی نہیں سنی، عثمان یوں کھڑے ہوئے۔ آپ نے کہا عثمان، وہ ساری نہیں اٹھا رہا شرم کی وجہ سے، عثمان تو نے ایسے دیکھا شرمندگی سے۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ وہی چابی ہے جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہو۔ خذہ خالدا طالب، تو نے تو میرے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، میں یہ چابی تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، قیامت تک تیری اولاد میں رہے گی، باہر نہیں نکلی۔ ہائے ہائے ہائے، واہ یا رسول اللہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان ذبح ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، سگے بہن بھائی آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، ماں باپ اولاد نفرت کا شکار ہیں، پڑوسی پارٹنر آگ لگی ہوئی ہے، میرے پیسے مار لیے بائی کاٹ، میں نے رشتہ مانگا بائی کاٹ، میرے سلام کا جواب نہیں دیا بائی کاٹ، مجھے پوچھنے نہیں آیا بائی کاٹ، مجھے شادی پہ نہیں بلایا بائی کاٹ، ہم سے مشورہ نہیں لیا بائی کاٹ۔ یہ میری آپ کی لڑائیاں ہیں، اور ایسی ہیں کہ نفرتوں کی آگ بھڑک اٹھی ہے، آسمان کا پانی بھی بجھانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ کیا میرے نبی نے معاف کر کے دکھایا۔ اور آپ مکے کا کفر دیکھیں، مکے کا کفر، آخری نبی سے ٹکر لی، اتنا بڑا کفر تھا، آخری نبی سے ٹکر لی۔ معجزے دیکھے، یوں اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کہنے لگے چاند پہ جادو کر دیا، نہیں کلمہ پڑھا۔ آپ نے ایک بکری کی دستی پکائی، ایک بکری کی دستی کتنی ہوگی؟ 2 کلو، 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، اسی طرح ہانڈی بھری ہوئی، سالن اسی طرح، اور 40 آدمی کھانا کھا گئے۔ 3 دن مسلسل آپ نے ایسا کر کے دکھایا، کہنے لگے کھانے پہ جادو کر دیا۔ قدم قدم پہ معجزے دیکھے، انکار انکار انکار۔ بدر میں فرشتوں کو اترتے دیکھا، انکار۔ خندق میں ہوا نے ان کے خیمے اکھاڑ دی، انکار۔ 10,000 کا لشکر مکے میں داخل ہوا، انکار۔ جو سب سے زیادہ دشمنی میں آگے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں کلمہ پڑھا، ٹھیک۔ اب انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مکے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ابو سفیان کی گردن اڑا دی جائے، لیکن آپ نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ قتل کے منصوبے بناتے رہے اور یہ یوں عزت دیتے رہے، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ اگر میں اور آپ زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو یہ بنگلوں سے، کپڑوں سے، گاڑیوں سے نہیں بنے گی، میرے نبی والے اخلاق سے بنے گی، جس میں درگزر کرنا سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہمیں نظر آتی۔ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، ایک بدو نے آپ کی تلوار اٹھائی اور یہاں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو اس کے ہاتھ میں تلوار یوں سیدھی کی، من یمنعک منی، کون بچائے گا؟
تو آپ مسکرائے۔ آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گر گئی۔ تو آپ نے یوں تلوار اٹھا گئی، یوں سیدھی کی، تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں تو ہی بچاؤں۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ کہ جاؤ معاف۔ جب وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا تو اس وقت تو قتل کر دیتے کہ میں نے قتل کرنا آیا، اگر نہیں میں نہیں پڑھتا، کہ جاؤ معاف۔ مکے سے طوائف آئی، طوائف، سارا، اس کا نام تھا سارا، گانے والی، ناچنے والی، اور آگے مدینے پہنچ گئی۔ کہنے لگی فاقو مر گئی ہوں میری مدد کر، اللہ کے نبی سے کہہ رہی گانے والی، ناچنے والی، فاقو مر گئی ہوں میری مدد کر۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتی، نہیں پڑھتی۔ کفر، ناچنے والی، گانے والی، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ نہیں پڑھتی۔ تو آپ کہتے ہیں نکنو فاتح بار کر دو۔ تو آپ نے کہا میں اپنی خاندان والوں سے کہتا ہوں اس عورت کی مدد کرو، اپنے خاندان، میں اپنے خاندان سے کہتا ہوں اس عورت کو بھر دو۔ یہ اپنا خاندان کیوں کہا؟ سب صحابہ سے کیوں نہیں کہا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے کہ طوائف کی مدد کر رہے ہیں، لہذا اپنے خاندان سے کہا میرے گھر والے اس کی مدد کرو، اور اس کو بھر کے بھیجا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، ایک مدینے کی طوائف گزری، اس نے نا آپ کا مذاق اڑانا چاہا، بڑا نبی بنتا ہے کسی کو کھانے کا ہی نہیں پوچھتا۔ تو آپ نے کہا آ جاؤ، حالانکہ آپ کہتے ہیں انہوں 2 لتر مارو گے تو دفع کرو، یہ طوائف ہو کے کی گل کر رہی۔ وہ طوائف کہنے لگی یہ کیسا نبی ہے جو کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا آ جا، تو بھی آ جا، بٹھا لی۔ وہ تو آپ کو غصہ دلانا چاہتی تھی، کہنے لگی میں ایسے نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال کے مجھے کھلا۔ اور ہماری پنجابی کی مثال ہے کبا، سمجھتے کبڑا، کبے نو لت لگی وہ سدھا ہو گیا، ان کو سے لت ماری وہ سدھا ہو گیا۔ اور اس نے تو اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، وہ اس کو سیدھا پڑ گیا۔ جب اللہ کے نبی کا لعاب اس کے منہ میں جب گیا تو کیا ہونا تھا؟ جو ہی آپ کے منہ کا نوالا اس کے منہ میں گیا، اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا، اور مدینے کی حیادار پاک دامن عورت بن گئی۔ میرے بھائی بہنوں، زندگی کی خوبصورتی حج سے نہیں ہوگی، نماز سے نہیں ہوگی، روزے سے نہیں ہوگی، ذکر و تلاوت سے نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے، ہماری بنیاد بنے گی۔ بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بنتی۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اس میں حج بھی ایک عمل ہے، تو اپنے اخلاق خوبصورت، نبی والے اخلاق سیکھیں۔ آپ کا گھر خوبصورت، آپ کا زندگی کا سفر خوبصورت، آپ کی اولاد آپ سے خوش، آپ اپنی اولاد سے، آپ کی بیوی آپ کو دعائیں دے گی، آپ اپنی بیوی کو دعائیں دیں گے۔ اگر نبی والے اخلاق زندہ ہو جائیں تو ساری زندگی میں بہار آ جائے، بہار آ جائے۔ محل میں رہ کر بھی مزہ ہے، جھونپڑے میں رہ کر بھی مزہ۔